امیر تیمور اور چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ظہیر الدین بابر، جو موجودہ ازبکستان کے چھوٹے سے علاقے وادی فرغانہ کا کمسن حاکم تھا، اور یہ حکمرانی بھی اس کے سگے چچا اور ماموں کی سازشوں سے چھن گئی، تو وہ کس طرح برس ہا برس بھٹکتا اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں ٹامک ٹوئیاں مارتے اس جنگجو نے پہلے کابل اور پھر ہندوستان کو کیسے تسخیر کیا۔ بابر نے اپنے آباء و اجداد کی ظالمانہ روایات کو زندہ کرتے ہوئے کس طرح خیبر، پشاور، بنو اور دیگر علاقوں میں کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے۔ ظہیر الدین بابر نے اس خطے کے باسیوں اور بالخصوص پشتونوں سے متعلق کیا تبصرہ کیا ہے؟ مغل ہسٹری سیریز کے پہلے حصے میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ظہیر الدین بابر، جسے ہندوستان کی عظیم الشان مغلیہ سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے، وہ خود کو ترک کہتا تھا اور اسے مغلوں سے سخت نفرت تھی، مگر تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں کہ چنگیز خان اور امیر تیمور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ فاتح مغل حکمران ہی کہلائے۔ ظہیر الدین بابر کا حسب نسب دیکھیں تو والد کی طرف سے 5ویں پشت میں وہ امیر تیمور کے فرزند ہیں، جبکہ والدہ کی طرف سے 14ویں پیڑھی میں چنگیز خان ان کے جد امجد ہیں۔ ظہیر الدین بابر 14 فروری سن 1483 کو سلطان عمر شیخ مرزا کے ہاں پیدا ہوئے، جو وادی فرغانہ کے حاکم تھے۔ یہ علاقہ ان دنوں ازبکستان کا حصہ ہے اور تاشکند سے لگ بھگ 420 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بابر کا نام تو ظہیر الدین رکھا گیا، لیکن جب اس کے نانا یونس خان اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے آئے تو صحیح تلفظ ادا نہیں کر پا رہے تھے اور ان کے منہ سے بابر نکلا تو ظہیر الدین کو اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ فرغانہ کی خوبصورت وادی کے مشرق میں کاشغر، مغرب میں سمرقند، جنوب میں بدخشاں، جبکہ شمال میں المالک اور الماتا جیسے تاریخی شہر آباد تھے۔ یہاں غلہ، انگور اور خربوزے بہت وافر مقدار میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ ظہیر الدین بابر کی پیدائش پر ان کے والد عمر شیخ مرزا، جو نشے میں سرشار تھے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے شاہنامہ کی پیشن گوئیاں پڑھنا شروع کر دیں۔ عمر شیخ مرزا میں امیر تیمور جیسی سپاہیانہ صلاحیتیں نہ تھیں، بلکہ وہ شراب نوشی اور کشور کشائی کا دلدادہ تھا۔ عمر شیخ مرزا بلا کا کبوتر باز تھا، بالخصوص پیغام رسانی کرنے والے کبوتروں پر تو وہ اپنی جان چھڑکتا تھا۔ کبوتروں سے اس کے عشق کا یہ عالم تھا کہ دریائے سیہوں کے کنارے آخشی کے قلعے میں اس نے کبوتر خانہ بنا رکھا تھا اور یہاں کسی کو باز اڑانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن جب وہ انہی کبوتروں سے دل لگی کر رہا تھا تو چھت گرنے سے حادثاتی موت کا شکار ہو گیا۔ سلطان عمر شیخ مرزا کے 3 بیٹے تھے، ظہیر الدین بابر، جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا۔ ظہیر الدین بابر، جو چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی تغلق نگار خانم کے بطن سے تھا، باپ کی وفات پر وہ 12 سال کی عمر میں وادی فرغانہ پر تخت نشین ہوا۔ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے کے مصداق کمسن ظہیر الدین کے تخت نشین ہوتے ہی اس کے سگے چچا سلطان احمد مرزا اور سگے ماموں سلطان محمود نے چڑھائی کر دی۔ ظہیر الدین بابر نے چچا کا مقابلہ کرنے کے بجائے نہایت عاجزی سے یہ پیغام بھیجا کہ فرغانہ کو فتح کرنے کے بعد آپ کسی نہ کسی کو تو اس علاقے میں حاکم مقرر کریں گے۔ میں آپ کا بیٹا ہی نہیں، چاکر بھی ہوں۔ اگر یہ ذمہ داری مجھ ناچیز کو سونپ دیں تو میں وفادار رہوں گا۔ ظہیر الدین بابر کے چچا سلطان احمد مرزا نے طاقت کے گھمنڈ میں یہ پیشکش
پائے حقارت سے مسترد کر دی، مگر پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ ظہیر الدین بابر کے دشمنوں کو ناکام و نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ وادی فرغانہ میں داخل ہونے کے لیے دریا پر قائم ایک پل عبور کرنا پڑتا تھا جس کے اطراف دلدل تھی۔ ظہیر الدین بابر کے چچا سلطان احمد مرزا کا فوجی قافلہ جب دریا عبور کر رہا تھا تو پل ٹوٹ گیا۔ نہ صرف بہت سے گھوڑے اور اونٹ دریا برد ہو گئے بلکہ کئی سپاہی بھی ڈوب کر مارے گئے۔ توہم پرستی کے باعث لشکر میں بددلی پھیل گئی، چونکہ 4 سال پہلے بھی یہاں ایک لشکر غرق ہو گیا تھا، اس لیے ظہیر الدین بابر کی دشمن فوج کو وہم ہوا کہ یہ سب مرنے والے سپاہیوں کی کارستانی ہے اور وہ انہیں مزید نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وبا پھیلنے سے گھوڑے مرنے لگے تو حملہ کرنے کی نیت سے آنے والے الٹے پیر واپس بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ واپسی کے سفر پر سلطان محمود مرزا کو بخار نے گھیر لیا اور یہی مرض جان لیوا ثابت ہوا۔ اسی طرح ظہیر الدین بابر کے ماموں سلطان محمود خان نے بھی بیمار ہونے کے باعث اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ نوجوان ظہیر الدین بابر غیبی امداد کے نتیجے میں اپنا پایا تخت تو بچانے میں کامیاب ہو گیا، مگر دل میں آرزو تھی کہ سمرقند کو تسخیر کیا جائے۔ سمرقند بابر کے جد امجد امیر تیمور کا دارالسلطنت تھا اور بابر اپنے آبائی تاج و تخت کو واپس لینے کا خواہاں تھا۔ یہ وہ شہر آشوب ہے جس کی خاطر امیر تیمور کی موت کے چند برس بعد ہی عبداللطیف مرزا نے اپنے بوڑھے باپ الغ بیگ مرزا کو قتل کر ڈالا اور خود تخت نشین ہوا، مگر یہ بادشاہی محض 6 ماہ ہی برقرار رہ سکی۔ بہادر جنگجو ظہیر الدین بابر کا سمرقند کو فتح کرنے کا خواب تو مکمل ہوا، مگر یہ فتح دراصل مصائب و آلام کے ایک نئے سلسلے کی نوید لیے ہوئے تھی۔ سمرقند کی فتح کا خمار نہ اترا تھا کہ یہ معلوم ہوا کہ آبائی سلطنت وادی فرغانہ کے سب سے بڑے قصبے انجان میں بغاوت ہو گئی ہے۔ ظہیر الدین بابر کی نانی احسان دولت بیگم جو یونس خان کی اہلیہ تھی، ان کی بابر کی زندگی اور شخصیت پر بہت گہری چھاپ رہی۔ احسان دولت بیگم نے خط لکھ کر فوراً واپس آنے کی تاکید کی اور کہا کہ سمرقند انجان کے طفیل فتح کیا ہے، اگر آبائی علاقہ چھن گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ورنہ سمرقند کو دوبارہ بھی تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ظہیر الدین بابر پر اس بغاوت کے باعث صدمے کی کیفیت تو طاری تھی ہی، مگر بہت جلد یہ صدمہ علالت کی شکل اختیار کر گیا اور بیماری کا سلسلہ اس قدر سنجیدہ نوعیت اختیار کر گیا کہ 4 دن تک بابر بولنے سے قاصر رہا اور روئی سے محض پانی اس کے منہ میں ٹپکایا جاتا رہا۔ بابر کے قریبی رفقا تو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، مگر پھر اچانک اس کی حالت بہتر ہونے لگی تو اس نے سمرقند چھوڑ کر اپنے آبائی علاقے کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصیبتیں کبھی اکیلے نہیں آتی بلکہ لشکر کی شکل میں حملہ آور ہوتی ہیں۔ بدقسمتی کے اونٹ پر بیٹھے ظہیر الدین بابر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کی ماں نگار خانم، نانی احسان دولت بیگم اور دیگر خواتین باغیوں کی قید میں تھیں۔ ظہیر الدین بابر نے یہ سوچ کر اپنے ماموں سلطان محمود خان سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا کہ شاید وہ اپنی ماں اور بہن کو بچانے کے لیے فوج بھیجنے پر آمادہ ہو جائے، مگر اس نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ اس دوران خبر ملی کہ سمرقند بھی چھن گیا ہے، یعنی جائے رفتن نہ پائے ماندن کے مصداق ظہیر الدین بابر اب آگے کے رہے نہ پیچھے کے۔ ظہیر الدین بابر نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے کی بہت کوشش کی۔ سمرقند پر دوبارہ قبضہ کرنے کی مہم بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ دشمن بابر کے درپے تھا اور وہ جان بچاتا پھرتا تھا۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ ازبک حملہ آور شیبانی خان کے حملے سے بچنے کے لیے بابر نے عجلت میں راہ فرار اختیار کی تو اپنی بہن خانزادہ بیگم کو ساتھ لے جانا بھول گیا اور شیبانی خان نے بابر کی بہن خانزادہ بیگم سے شادی کر لی۔ ظہیر الدین بابر نے کئی برس تک ایک ایسے مسافر کی حیثیت سے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں
جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ جب کوئی امید بر نہ آئی تو بابر اپنے ماموں سلطان محمود خان کے پاس تاشکند چلا آیا۔ یا محکومی و باجگزاری کی زندگی راس نہ آئی تو اپنے بڑے اور چھوٹے ماموں کو شیبانی خان سے نجات پانے کے لیے ان جان واپس لینے کی ترغیب دی۔ اس بات بھی کامیابی نہ مل سکی تو برس ہا برس سے بے یار و مددگار بھٹکتے بابر نے سوچا کہ کیوں نہ اس دیش سے کوچ کیا جائے، کسی اور علاقے میں جا کر قسمت آزمائی کی جائے۔ بابر نے 23 سال کی عمر میں بوجھل دل کے ساتھ اس علاقے کو خدا حافظ کہا اور اپنے مختصر قافلے کے ہمراہ کابل کی طرف روانہ ہوا۔ مفلسی اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ 200 سے 300 افراد پر مشتمل اس قافلہ سخت جان میں اکثر لوگ پیدل اور ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ قافلے کے پاس صرف 2 خیمے تھے جن میں سے ایک پھٹا ہوا تھا۔ ظہیر الدین بابر جوں کابل کی جانب بڑھتا چلا گیا، اس کے قافلے میں شرکا کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جوں یہ خبر پھیلتی چلی گئی کہ امیر تیمور کے گھرانے کا چشم و چراغ آ رہا ہے، لوگ قافلوں کی شکل میں اس کی اطاعت قبول کرتے چلے گئے۔ خسرو شاہ جو افغانستان کے کئی علاقوں پر حاکم تھا، اس نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دی تو بابر کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ بابر نے پیش قدمی کرتے ہوئے کابل کے حاکم مقیم کو شکست دی اور یہاں کا فرما روا بن گیا۔ ظہیر الدین بابر نے کابل میں قیام کے دوران بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اس دوران ہمایوں کی پیدائش ہوئی تو خوب جشن منایا گیا۔ ظہیر الدین بابر ہندوستان کے گرم علاقوں کو تسخیر کرنا چاہتا تھا۔ مشیروں نے اصرار کیا کہ پہلے کابل میں اقتدار کی جڑیں مضبوط کر لیں، پھر نئی مہم جوئی کا سوچیے گا۔ اس دوران ظہیر الدین بابر نے کئی برس سیر و سیاحت کے لیے وقف کیے۔ ظہیر الدین بابر کے چچا سلطان حسین مرزا جو بلخ کے فرما روا تھے، ان کا انتقال ہونے پر بابر تعزیت کے لیے گیا تو وہاں معصومہ سلطان نامی شہزادی پر دل آ گیا اور اس سے شادی کر لی۔ اگرچہ شروع میں ظہیر الدین بابر خود بھی تہم پرست تھا، تاہم بعد ازاں اس کا مزاج بدل گیا۔ اس نے اپنی خود نوشت تزک بابری میں غزنی کا ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ لکھتا ہے، لوگوں نے بیان کیا کہ غزنی میں ایک مزار ہے، اس پر درود پڑھو تو وہ ہلنے لگتا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو قبر ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، مجاوروں کو وہاں سے ہٹا دیا تو کئی بار درود پڑھنے کے باوجود قبر نہ ہلی۔ معلوم ہوا یہ سب مجاوروں کی چالاکی ہے۔ انہوں نے قبر پر کچھ اس طرح کے تختے بچھائے ہوئے ہیں کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے اور عین اس وقت مجاور چلنا شروع کرتے ہیں تو جنبش سے قبر ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ظہیر الدین بابر کابل پر قناعت کرنے والا نہ تھا۔ اس نے قندھار کے بعد کلات فتح کیا اور پھر ہندوستان پر حملہ کرنے کی نیت سے نکل کھڑا ہوا۔ سوات کے یوسف زئی قبیلے کی سرکوبی کے لیے جاسوسی کرنے کی نیت سے نکلا تو والی سوات کی بیٹی بی بی مبارکہ پر نظر پڑتے ہی اسے دل دے بیٹھا۔ یوسف زئی قبیلے نے بی بی مبارکہ کو بابر کے نکاح میں دے کر خلاصی حاصل کی اور بی بی مبارکہ نے سہاگ رات کے موقع پر بابر سے یہ وعدہ لیا کہ اس کے قبیلے کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ وہی خاتون ہیں جو افغان بی بی کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ان سے بابر کی کوئی اولاد تو نہ ہوئی لیکن ان کا شمار بابر کی چہیتی بیویوں میں ہوتا تھا۔ ہندوستان کی پہلی مہم جوئی کے دوران بابر نے اپنے آباء و اجداد کی ظالمانہ روایات کے مطابق خیبر، پشاور اور پھر بنوں سمیت کئی شہروں میں انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کروائے۔ ظہیر الدین بابر کا لشکر بنوں سے ہوتا ہوا ان علاقوں میں داخل ہوا جو اب جنوبی پنجاب کا حصہ ہیں اور پیش قدمی کرتا ہوا ملتان کے قریب جا پہنچا۔ ظہیر الدین بابر کے مطابق ان علاقوں میں مویشی ہی لوگوں کی متاع کل ہوا کرتے تھے۔ ظہیر الدین بابر کے سپاہیوں نے اس قدر لوٹ مار کی کہ ایک ایک سپاہی 300 سے 400
گائے اور بھینسوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ کابل سے بعض بری خبریں موصول ہوئیں تو بابر کو یہ مہم جوئی ادھوری چھوڑ کر واپس لوٹنا پڑا۔ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر دوسری بار حملہ کرنے کی نیت سے پیش قدمی کی تو براول کے علاقے سے موجودہ پاکستان میں داخل ہو کر باجوڑ کو فتح کیا اور پھر پنجاب میں گھس کر بھیرا، خوشاب اور دریائے چناب کے آس پاس کے علاقے فتح کر لیے۔ دوسری مہم جوئی کے دوران ہی جب بابر کا لشکر بھیرا کے مقام پر خیمہ زد تھا تو بابر کے ہاں ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ یہ بچہ تسخیر ہندوستان کی مہم کے دوران پیدا ہوا، اس لیے اس کا نام ہندل رکھا گیا۔ بیٹے کی پیدائش پر بابر نے شراب نوشی کی محفل برپا کی اور تب تک ہاتھ نہ روکا جب تک سب نشے میں دھت نہ ہو گئے۔ اس موقع پر ظہیر الدین بابر کے عدل و انصاف سے متعلق ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہوا۔ بھیرا کے علاقے میں بابر کے بعض سپاہیوں نے لوٹ مار کی۔ مقامی افراد شکایت لے کر آئے تو بابر نے نہ صرف مال و اسباب انہیں واپس دلوا دیا بلکہ ان سپاہیوں کو بھی نشان عبرت بنانے کے لیے سخت سزائیں دی جنہوں نے لوٹ مار کی تھی۔ کسی کی ناک کٹوا دی تو کسی کو سزائے موت دی گئی۔ ان دنوں لاہور پر دولت خان والتاتار خان یوسف خیل حاکم تھا۔ یہاں سے بابر نے دولت خان حاکم لاہور اور دلی کے فرمانروا سلطان ابراہیم لودھی کو خطوط لکھے۔ دولت خان نے بابر خان کے ان خطوط کو چندہ اہمیت نہ دی اور بابر کے پیغام رساں کو بھی نظر انداز کیا تو بابر نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے پشتونوں سے متعلق نہایت قابل اعتراض باتیں لکھی۔ ظہیر الدین بابر اپنی سوانح حیات اس کے بابری میں لکھتا ہے کہ ہندوستانی بالخصوص پٹھان بے وقوف ہوتے ہیں، نہ دشمنی کی لیاقت رکھتے ہیں، نہ دوستی کی راہ و رسم برت سکتے ہیں، نہ مقابلے میں ٹھہرنے کی تاب رکھتے ہیں، نہ ہی بھاگنے کا انداز جانتے ہیں۔ ہمارے ایلچی کو دولت خان نے کئی دن تک لاہور میں ٹھہرائے رکھا، نہ تو خود اس سے ملاقات کی اور نہ اس کو سلطان ابراہیم لودھی کے پاس بھیجا۔ اس بیچارے کی جب کسی نے بات نہ پوچھی اور کوئی جواب نہ ملا تو وہ کچھ دن بعد کابل واپس لوٹ آیا۔ ظہیر الدین بابر کا بدترین دشمن شیبانی خان سمرقند سے اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ پہلے اس نے ظہیر الدین بابر کے مرحوم چچا سلطان حسین مرزا کی راجدھانی پر قبضہ کیا اور پھر قندھار کا محاصرہ کر لیا۔ ان دنوں ایران پر اسماعیل صفوی کی حکومت تھی۔ چونکہ شیبانی راسخ العقیدہ سنی تھا اور اسماعیل شاہ کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا، اس لیے دونوں میں رقابت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اسماعیل شاہ کی فوج نے شیبانی خان کے لشکر پر دھاوا بول دیا۔ لڑائی کے دوران بابر کا ازلی دشمن شیبانی خان مارا گیا تو اسماعیل شاہ نے اس کے سر کا پیالہ بنوا کر سونے سے مرثے کیا اور اس میں شراب پی، جبکہ شیبانی خان کی کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھر کر نشان عبرت بنا دیا۔ ظہیر الدین بابر اپنے ازلی دشمن شیبانی خان کی ہلاکت کے بعد ایک بار پھر ہندوستان فتح کرنے نکل پڑا۔ اس کی نظریں دلی کے تخت پر تھی جہاں سلطان سکندر لودھی کا بیٹا سلطان ابراہیم لودھی حکمران تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی کے بارے میں ہیرلڈ لم اپنی کتاب بابر میں لکھتا ہے 1518 میں سلطان سکندر لودھی نے تقریباً سالم ہندوستان ترکے میں چھوڑا تھا۔ اس کی سلطنت کی حدیں دریائے گنگا سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی، مگر ابراہیم لودھی جو ایک لائق باپ کا تنگ دل اور حریص بیٹا تھا، اس نے سلطنت کا زیادہ تر حصہ کھو دیا۔ عالم خان کا بھتیجا دولت خان جو سلطان ابراہیم لودھی کی طرف سے پنجاب کا صوبہ دار اور لاہور کا حاکم تھا، وہ پہلے ظہیر الدین بابر کا حلیف اور پھر حریف ہو گیا۔ عالم خان نے ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی دونوں کو دھوکہ دیا۔ پہلے ابراہیم لودھی سے شکست کھائی اور جب ظہیر الدین بابر تیسری مہم جوئی کے دوران دریائے جہلم اور پھر دریائے چناب کو عبور کر کے سیالکوٹ کے قریب پسرور میں خیمہ نشین ہوا تو عالم خان اور دولت خان کی فوج نے لاہور میں راوی کنارے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بابر کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ پیش قدمی کرتا ہوا
آگے بڑھا تو دولت خان نے بغیر لڑے محض جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دی۔ ظہیر الدین بابر کی سلطان ابراہیم لودھی سے پانی پت کے میدان میں فیصلہ کن لڑائی اور مغلیہ سلطنت کے قیام کی کہانی آپ جان سکیں گے اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ دلی کے شمال میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر بھارتی ریاست ہریانہ کا وہ مشہور میدان جنگ ہے جسے پانی پت کا میدان کہا جاتا ہے۔ یہاں 3 جنگیں لڑی گئیں اور ہر جنگ نے ہندوستان کی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ پہلی لڑائی ظہیر الدین بابر اور دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی جو یہاں مغلیہ سلطنت کے قیام کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ ظہیر الدین بابر اس جنگ کا پانسا پلٹنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ اس لڑائی کے 1 سال بعد تمام ہندو راجے اور مہاراجے متحد ہو کر بابر کے خلاف نکلے تو آگرہ کے نواح میں فتح پور سیکری کے مقام پر ایسی خوفناک لڑائی ہوئی جسے مہا یدھ کہا جا سکتا ہے۔ دشمن پر فتح پانے کے جنون میں بابر نے شراب نوشی ترک کر دی۔ جوتشی بتا رہے تھے کہ یہ معرکہ جیتنا ممکن نہیں، مگر بابر کیسے غازی بن کر نکلا۔ مغل ہسٹری سیریز کے اس پہلے حصے کی دوسری قسط میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ظہیر الدین بابر لاہور سمیت پنجاب کو اپنی راجدھانی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس حقیقت سے آشنا تھا کہ جس طرح سمرقند کو فتح کیے بغیر وادی فرغانہ پر حکمرانی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح دلی کے تاج و تخت پر قبضہ کیے بغیر پنجاب پر تسلط برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ بابر ہندوستان فتح کرنے کی نیت سے تیسری بار دسمبر 1525 میں کابل سے نکلا تو اس کی عمر ڈھل چکی تھی۔ جوانی میں تو یہ عالم تھا کہ بابر اپنی بغل میں دونوں طرف ایک ایک سپاہی کو دبوچ کر فصیل پر دوڑ لگایا کرتا تھا، مگر اب وہ زندگی کی 42 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس کے بیٹے ابھی کم سن تھے۔ ہمایوں اگرچہ 17 سال کا ہو چکا تھا مگر ابھی ناتجربہ کار تھا۔ بابر کا لشکر دلی سے کچھ فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ عددی برتری کے اعتبار سے بابر کے لشکر کا ابراہیم لودھی کی فوج سے کوئی موازنہ نہ تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی اور اس کی اصل طاقت لشکر میں شامل 1000 ہاتھی تھے۔ بابر کا لشکر اتحادیوں سمیت بمشکل 30,000 جوانوں پر مشتمل تھا، مگر اس کی اصل طاقت توڑے دار بندوقیں اور عثمانی ترک ماہرین کی تیار کی گئی وہ توپیں تھیں جنہوں نے اس لڑائی کا پانسا پلٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بابر نے جنگی حکمت عملی کے تحت ابراہیم لودھی کے لشکر کو اشتعال دلا کر حملہ کرنے کی ترغیب دی، مگر جب ابراہیم لودھی کی فوج آگے بڑھ کر حملہ کرنے پر تیار نہ ہوئی تو ایک کمزور چھاپا مار پارٹی بھیجی گئی تاکہ یہ دشمن سے شکست کھائے، دشمن کا حوصلہ بڑھے اور وہ حملہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ 20 اپریل 1526 کو جمعہ کے روز سورج نمودار ہونے کے بعد سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے آگے بڑھ کر ظہیر الدین بابر کے لشکر پر دھاوا بول دیا۔ لڑائی کے آغاز میں گھمسان کا رن پڑا۔
سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے عددی برتری کا خوب فائدہ اٹھایا۔ ہاتھیوں نے بھی حریف لشکر کو روندنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن جب بابر کی توپوں نے آتش زنی کی تو ہاتھی ہی نہیں، ابراہیم لودھی کے سپاہی بھی گھبرا گئے اور ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ عصر کے وقت بابر نے اپنے مخصوص دستوں کو پوری قوت کے ساتھ حملہ کرنے کو کہا اور یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ زوال آفتاب کے ساتھ ہی ابراہیم لودھی کے اقتدار کا سورج ڈوب گیا اور اس کی لاش مقتولوں کے ڈھیر سے ملی تو بابر کے برادر نسبتی خلیفہ نے سر کاٹ کر بابر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ظہیر الدین بابر رات کو فاتح کی حیثیت سے دلی میں داخل ہوا۔ ہمایوں کو آگرہ جا کر سرکاری خزانہ اپنی تحویل میں لینے کی ہدایت کی اور صبح ہوتے ہی شکرانے کے طور پر خواجہ قطب الدین کے مزار پر حاضری دی۔ قلعہ گوالیار کا راجہ پانی پت کی لڑائی میں مارا گیا۔ جب ہمایوں نے وہاں ناکہ بندی کر لی تو راجہ کے اہل و عیال نے قلعے سے باہر نکل کر محفوظ مقام کی طرف جانے کی کوشش کی۔ ہمایوں کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا تو خواتین نے قیمتی ہیرے جواہرات ہمایوں کو بطور نذرانہ پیش کیے، جن میں مشہور زمانہ کوہ نور ہیرا بھی شامل تھا۔ جب ظہیر الدین بابر آگرہ پہنچا اور مال و متاع اس کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے یہ کوہ نور ہیرا اپنے بیٹے ہمایوں کو عطا کر دیا۔ اس ہیرے کا وزن 320 رتی یا 8 مشکال بتایا جاتا ہے۔ جب زمانے کی ٹھوکریں کھانے اور برس ہا برس کی تراش خراش کے بعد یہ ہیرا ملکہ وکٹوریہ کے ہاتھ آیا تب بھی اس کا وزن 186 کیرات تھا۔ جب جوہریوں سے اس نایاب ہیرے کی قیمت معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ اس ہیرے کے عوض دنیا بھر کے انسانوں کے لیے 2.5 دن کی خوراک خریدی جا سکتی ہے۔ ظہیر الدین بابر نے دلی کا تخت سنبھالا اور مساجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تو اس نے سخاوت اور دریا دلی کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ ہندوستان کے راجے، مہاراجے اور بادشاہ مال و زر اور ہیرے جواہرات کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا کرتے تھے اور رعایا کو بخشش یا عنایت کی بھیک ہی مل پاتی، مگر بابر نے دلی تسخیر کرنے کے بعد خزانوں کا منہ کھول دیا اور سب کچھ تقسیم کر دیا۔ اس دور میں صرف 70 لاکھ سکے تو شہزادہ ہمایوں کو عنایت ہوئے۔ سلطان ابراہیم لودھی کی ماں کو 7 لاکھ مالگزاری کا پرگنہ عطا کیا اور رہنے کے لیے آگرہ سے 2 میل کے فاصلے پر حویلی بھی عطا کی۔ جنگ میں شریک فوجی افسروں کو فی کس 10 لاکھ سونے کے سکے دیے گئے۔ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق حصہ دیا گیا، یہاں تک کہ خیمہ لگانے والے اور کھانا بنانے والے بھی بابر کی اس سخاوت اور فیاضی سے محروم نہ رہے۔ ظہیر الدین بابر نے کابل میں مقیم تیموری خاندان کی مستورات کو بھی موتی، جواہرات اور اشرفیاں بھیجی۔ کنیزیں بھی تحفے کے طور پر روانہ کی گئی، یہاں تک کہ ایک ذاتی ملازم جو کابل کے محل میں چوکیدار تھا، بابر نے اس کے لیے بھی 3 سیر وزن کی حامل ایک اشرفی بھیجی۔ اس دریا دلی کے باعث نہ صرف ہندوستان کے لوگوں پر بابر کا اچھا تاثر قائم ہوا بلکہ اسے قلندر بادشاہ اور درویش کہا جانے لگا۔ بابر کی اس قلندرانہ صفت کے برعکس جب تیمور نے دلی کو تاراج کیا تو وہ لوٹے گئے خزانے کو 90 ہاتھیوں پر لاد کر سمرقند لے گیا۔ بابر کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ امیر تیمور کی طرح ہم یہاں سے مال و متاع لوٹ کر چلتے بنیں گے، مگر جب بابر نے یہ سب کچھ بانٹنے کے بعد بتایا کہ اس کا واپس کابل جانے کا کوئی ارادہ نہیں تو اس کے لشکر میں بد دلی پھیل گئی، یہاں تک کہ بابر کے چیدہ سرداروں نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی، مگر بابر اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ وہ اس خطے پر حکومت کرنے کا خواہاں تھا۔ بابر نے دریائے جمنا کے کنارے باغات لگوائے۔ چونکہ ہندوستانیوں کے ہاں باغات کی کوئی روایت نہ تھی، اس لیے وہ اس علاقے کو
کابل کہنے لگے۔ بابر اپنی خود نوشت تسک بابری میں ہندوستانیوں سے متعلق رائے زنی کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہندوستان میں لطف کی چیزیں کم ہیں، لوگوں کی صورتیں اچھی نہیں، نہ تو ملنسار ہیں اور نہ ہی آپس میں میل جول کے طریقوں سے واقف ہیں، مزاج شناسی اور آداب مجلس سے نابلد ہیں، دستکاری میں جدت نہیں، نہ ہی سوچ بچار سے کام لیتے ہیں، عمارت بناتے وقت حیت اور نقشے کا سلیقہ نہیں رکھتے، یہاں نہ تو اچھے عمدہ گھوڑے ہیں اور نہ ہی اچھے کتے، انگور خربوزے بلکہ اعلیٰ درجے کے پھلوں میں کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا، حمام مدارس حتیٰ کہ شمع اور شمع دان نہیں ہوتے، دریا موجود ہیں مگر نہریں نکال کر گھروں کو نہیں لائی گئی، گھر ہوادار نہیں۔ ظہیر الدین بابر جو اپنے وطن سے کوسوں دور تھا، اسے بھی اپنے دیس کی یاد ستاتی تھی۔ ایک بار بدخشاں سے لایا گیا خربوزہ کاٹا گیا تو وادی فرغانہ کے خربوزوں کو یاد کر کے بابر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہندوستان میں گرمی بہت تھی، بابر اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہاں کی گرمی اور گرد کو جھیلنا بہت دشوار تھا، مگر بابر اب خود کو مقامی آب و ہوا کے مطابق ڈھال رہا تھا۔ اس نے ہندوستانی کھانوں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی اور ابراہیم لودھی کے 50 سے 60 باورچیوں میں سے بہت احتیاط سے کانٹ چھانٹ کر کے 3-4 باورچیوں کو اپنے مطبخ میں ہندوستانی کھانے بنانے کے لیے منتخب کیا، مگر کچھ عرصہ بعد اس کے خلاف ایک ایسی سازش ہوئی جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ ابراہیم لودھی کی ماں، جسے بابر نے بہت عزت دی، اس نے بابر کے مطبخ میں کام کر رہے احمد نامی باورچی کو لالچ دے کر بابر کے کھانے میں زہر ملانے پر آمادہ کیا۔ باورچی خوف کی وجہ سے اچھی طرح زہر نہ ملا سکا۔ بابر نے خرگوش کے گوشت سے کھانے کا آغاز کیا اور پھر بھنے ہوئے گوشت کی ان بوٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ چند لقمے لیتے ہی بابر کو متلی ہوئی اور وہ الٹیاں کرنے لگا۔ جب باورچیوں سے تفتیش ہوئی تو سب کہانی سامنے آ گئی۔ چاشنی گیر احمد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک اور طباخ کو بندوق کی گولی سے مار دیا گیا، جبکہ ابراہیم لودھی کی ماں بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ مورخ ہیرلڈ لیم نے اپنی کتاب بابر میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شہزادہ ہمایوں زہر خورانی کی اس سازش میں شریک تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعہ کے فوری بعد اس نے باب کو اکیلا چھوڑ کر بدخشاں جانے کی اجازت مانگی، مگر بابر نے نئی جنگ سروں پر منڈلاتی دیکھ کر اسے روک لیا۔ پانی پت کی جنگ جیتنے کے بعد بھی بابر دشمنوں سے غافل نہ ہوا، بلکہ ایک بڑی توپ کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا جو غازی توپ کہلائی۔ ادھر ہندوستانی راجے اور مہاراجے جو اس وجہ سے خاموش تھے کہ بابر بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح لوٹ مار کر کے یہاں سے چلا جائے گا، جب انہیں معلوم ہوا کہ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تو انہوں نے ایک فرنگی کے غاصبانہ قبضے کا بیانیہ تیار کیا اور پھر تمام ہندو راجے رانا سانگا کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کو بھی یہ کہہ کر ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی کہ بابر غاصب اور قابض ہے جس سے آزادی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حسن خان میواتی جو مسلم راجپوت ریاست میوات کا فرما روا تھا، اس کے بیٹے کو بابر نے پانی پت کی لڑائی میں یرغمال بنا لیا تھا۔ حسن خان میواتی اپنے بیٹے کے قید ہونے کی وجہ سے شش و پنج میں تھا۔ ایک طرف بابر کی طرف سے پیغامات مل رہے تھے کہ بطور مسلمان تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے، تو دوسری طرف ہندو راجا قائل کر رہے تھے کہ بابر نے جس ہندوستان پر قبضہ کیا ہے وہ ہم سب کا ہے، یہ دھرم نہیں دھرتی ماں کی جنگ ہے۔ جب بابر نے خیر سگالی کے طور پر اس کے بیٹے کو رہا کر دیا تو وہ رانا سانگا کے ساتھ مل گیا۔ میواڑ کے راجا رانا سانگا کی بہادری کے چرچے بھی بابر کی طرح بہت مشہور تھے۔ رانا سانگا میدان جنگ میں ایک ہاتھ، ایک ٹانگ اور ایک آنکھ کھو چکا تھا۔
اس کے جسم پر تلوار اور تیر کے زخموں کے 80 نشانات تھے اور اس کے لشکر میں شامل سپاہیوں کے جذبے بھی جوان تھے۔ بابر کا لشکر آگرہ سے نکل کر فتح پور سیکری کے مقام پر پہنچا اور اپنی مرضی کا میدان جنگ چننے کا خواہاں تھا، مگر رانا سانگا کی تیز تر پیش قدمی کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ظہیر الدین بابر خود لکھتا ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے قریب نہیں جاتا تھا کیونکہ اسے بابری نامی ایک لڑکے سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ ہر قسم کا نشہ کیا کرتا تھا، شراب اور معجون تو اس کا اوڑھنا بچھونا بن چکی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 40 سال کی عمر میں شراب ترک کر دے گا، مگر بجائے ترک کرنے کے عمر کے آخری حصے میں کثرت سے شراب پینے لگا۔ بابر نے کابل میں شراب کا ایک حوض تعمیر کروایا اور اس پر یہ شعر لکھوایا: نو روزو نو بہارو میو دل برے است، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ کابل کی طرح آگرہ میں بھی شراب کا ایک حوض تعمیر کروایا گیا۔ اب جب رانا سانگا کے مقابلے میں بابر کو یقینی شکست کے سائے دکھائی دینے لگے تو بابر نے شراب خانہ خراب پر لعنت بھیج دی۔ سونے اور چاندی کے جام و سبو توڑ کر غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ بابر کی دیکھا دیکھی اس کے سرداروں نے بھی شراب لٹھا دی۔ غزنی سے جو اعلیٰ درجے کی شراب آئی تھی اس میں نمک ڈال کر سرکہ بنا لیا گیا۔ ظہیر الدین بابر نے داڑھی رکھ لی۔ بابر نے اعلان کیا کہ رانا سانگا پر فتح حاصل ہوئی تو وہ مسلمانوں سے جزیہ نہیں لے گا۔ یہ وعدہ بھی کیا کہ اس کے لشکر میں سے جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ اس مارکے کے بعد انہیں واپس جانے کی اجازت دے دے گا۔ بابر کے ان تمام اقدامات کے باوجود مخالف لشکر کی دہشت کم نہ ہو سکی۔ بابر کے لشکر میں موجود شریف نامی نجومی کہتا پھر رہا تھا کہ 60 ستارے مغرب میں ہمارے مقابل ہیں، اگر مشرق سے کوئی بھی لڑے گا تو شکست کھائے گا، فتح کا کوئی امکان نہیں۔ لشکر میں مایوسی پھیلتی دیکھ کر بابر نے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کی ولولہ انگیز تقریر نے ہوا کا رخ بدل دیا۔ بابر نے کہا، جس نے ماں کا پیٹ دیکھا وہ ضرور ایک دن قبر بھی دیکھے گا۔ بدنام ہو کر جینے سے نیک نامی کی موت اچھی۔ یہاں سے ہمارے دیس کے درمیان کئی مہینے کا سفر حائل ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں شکست ہوئی تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں یا پھر فتح یاب ہو کر غازی کہلائیں۔ ظہیر الدین بابر کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ 16 مارچ 1527 کو خان والا کے مقام پر ہونے والی جنگ میں راجپوت بہت بہادری سے لڑے، مگر اس بار بھی بابر کی بندوقوں اور توپوں نے میدان جنگ کا پانسا پلٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دن ڈھلتے ہی راجپوت جنگجو پسپا ہو کر میواڑ کے پہاڑوں کا رخ کرنے لگے۔ حسن خان میواتی سمیت کئی روسا مارے گئے۔ بابر کے سپاہیوں نے پانی پت کی جنگ جیتنے کے بعد تیموری روایات کے مطابق انسانی لاشوں کا مینار نہیں بنایا تھا، مگر اس بار مقتول سپاہیوں کے سر قلم کر کے انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنایا گیا۔ فتح کی مبارکباد دینے سب سے پہلے وہ شریف نجومی آیا جو ستاروں کی خبر دیتے ہوئے دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اس جنگ میں بابر کی جیت کا کوئی امکان نہیں۔ فتح کی خوشی میں ظہیر الدین بابر نے اسے کوسنے کے بجائے انعام و اکرام سے نوازا۔ بابر نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے ہمایوں اور اس کے بدخشانی سپاہیوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ شراب ترک کرنے کے وعدے پر تو قائم رہا، البتہ معجون کا نشہ نہ چھوڑا۔ کچھ عرصہ بعد مسلمانوں سے محصول لینے کا سلسلہ بھی پھر سے شروع ہو گیا۔ ظہیر الدین بابر ایران کے شاہ اسماعیل سے اتحاد کے باعث پہلے ہی شیعہ مسلک کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، مگر ان کی سب سے چہیتی بیگم ماہام بیگم بھی شیعہ تھی، اس لیے
مغلیہ سلطنت پر شیعت کی بہت گہری چھاپ رہی۔ مہام بیگم جو ہمایوں کی والدہ تھی، ان کے 4 بچے ضائع ہو گئے تو دلدار بیگم کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اور بابر کی بیٹی گل بدن بیگم کو مہام بیگم کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ مہام بیگم کی طرح اس کا بیٹا ہمایوں بھی بابر کو بہت عزیز تھا۔ ایک بار ہمایوں ایسا بیمار ہوا کہ شاہی طبیبوں اور معالجین نے جواب دے دیا۔ جب کوئی امید بر نہ آئی تو بابر نے درویش میر ابو بکا سے رابطہ کیا۔ درویش نے مشورہ دیا کہ شہزادے کے صحت یابی کے لیے کوئی سب سے قیمتی چیز نچھاور کی جائے۔ ظہیر الدین بابر کے مشیروں کا خیال تھا کہ راجہ گوالیار کا وہ کوہ نور ہیرا نظر کیا جائے جو راجہ گوالیار کی مستورات نے پیش کیا تھا، مگر بابر اس سے کہیں بڑی بھیٹ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بابر نے بستر علالت پر دراز شہزادے کے گرد 3 چکر لگائے اور گڑ گڑا کر دعا کی کہ ہمایوں کو میری عمر لگ جائے، اسے صحت یابی نصیب ہو اور اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ بابر چلتا جاتا اور کہتا جاتا، پروردگار اگر جان کے بدلے جان قبول ہو تو میں ظہیر الدین بابر اپنی جان اور زندگی اپنے ہمایوں کی جان کے عوض پیش کرتا ہوں۔ راوی بتاتے ہیں کہ اسی شام ہمایوں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بابر ایسا بیمار ہوا کہ بستر سے لگ گیا۔ ہمایوں تندرست ہو کر واپس بدخشاں چلا گیا، مگر بابر کو دوبارہ آگرہ جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ بابر کو معلوم تھا کہ اس کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس نے اپنے مشیروں اور درباریوں کو بلا کر ہمایوں کو تاج و تخت کا وارث اور اپنا جانشین نامزد کیا اور دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ یہ تھی مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی کہانی۔ اگلی قسط میں آپ جان سکیں گے کہ ہمایوں کن حالات میں تخت نشین ہوا اور پھر وہ سلطنت جو اس کے باپ نے تنکا جوڑ کر جمع کی تھی کیسے بکھر گئی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔